اگر پیغمبر کے ہاتھ میں اولاد ہوتی پیغمبر روتا نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ اولاد نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ میں دعا تو کر سکتا ہوں پر اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ بولو کس کے پاس ہے؟ یہاں بولے میں یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ دینے پہ آئے تو جوڑے دے دے، دینے پہ آئے تو بیٹیاں دے دے، دینے پہ آئے تو بیٹے دے دے۔ بیٹی بھی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے۔ کیا ہے؟ بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے۔ اس لیے پیغمبر کہہ رہا ہے اللہ ربی حب لی من لدنکا ذریۃ طیبہ، اے میرا اللہ مجھے اولاد دینا پر نیک صالح اولاد دینا۔ کون سی اولاد؟ رحمت تو دینا، میرے گھر کو آباد تو کرنا۔ اللہ 99 سال ہو گئی ہے میری عمر پر گھر آباد نہیں ہے، اللہ مہربانی کرنا حبلی من الصالحین۔ وہاں حضرت زکریہ رو رہا ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم رو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے میرا اللہ میرے گھر کو آباد کرنا پر نیک اولاد سے آباد کرنا۔ اولاد نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت آئے تو گھر آباد ہوتا ہے، رحمت ہے تو ویرانیاں دور ہوتی ہیں، رحمت ہے تو رونق آتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں اولاد رحمت ہے، جس کے گھر کے اندر رحمت آ گئی اس کا گھر آباد ہو گیا۔ اب اس رحمت کو سنبھالنا بھی ہے، اس رحمت کو سنبھالنا بھی ہے، اس کی تربیت بھی کرنی ہے۔ اس رحمت کو، اللہ کی نعمت کو، جس طرح لوہار جا کے ایک دروازہ بناتا ہے، اس کے کنڈے لگاتا ہے، اس کو رنگ کرتا ہے ویلڈر صاحب تاکہ دور سے اچھا نظر آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نعمت کو سنبھالنا بھی ہے اور اس کو ماں باپ اپنے ہاتھوں سے اچھا بھی بنانا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر آپ اتنی دعائیں کرتے تھے اللہ مجھے اولاد سے نواز دے، اللہ تیری رحمتیں آ جائیں، میں محمد آباد ہو جاؤں گا۔ میں محمد، بندہ آباد ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں سے۔ کس سے بولو؟ اللہ کی رحمتوں سے۔ نبیوں کو اللہ کی رحمت کا سہارا، ولیوں کو اللہ کی رحمت کا سہارا، صحابہ کو اللہ کی رحمت کا سہارا، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی اللہ کی رحمت کا سہارا۔ ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں قبیلے کو جو عورت ہے بڑی اونچے شان والی ہے، بڑے حسب والی ہے، بڑے نسب والی ہے، اس کا اعلیٰ خاندان ہے، اعلیٰ نسب ہے، یا رسول اللہ وہ بڑی خوبصورت بھی ہے۔ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بھی ہے، بڑی خوب سیرت بھی ہے، اس کا کردار بھی اچھا ہے یا رسول اللہ، اس کا خاندان بھی اچھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حسن بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ کے پیغمبر لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے، وہ بچے جننے کے قابل نہیں ہے، بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، یا رسول اللہ ان سے میں شادی کر لوں یا نہ کروں؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو اونچا کہو صلی اللہ
اللہ کے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے یار نہیں اعلیٰ نسب والی ہے اپنی جگہ، اچھے کردار والی ہے اپنی جگہ، اچھے حسن والی ہے اپنی جگہ، پر تو اسے شادی نہ کرنا۔ پھر آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ بڑی خوبصورت ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نہ شادی نہیں کرنا۔ پھر آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نہیں شادی نہیں کرنا، شادی کرنا تو ایسی عورت سے کرنا جس طرح میں بتا رہا ہوں، تاکہ تیرے گھر میں رحمت بھی آئے۔ کیا ہے؟ تیرے گھر میں رحمت بھی آئے۔ یا رسول اللہ کس سے شادی کروں؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تزوجوا الولود الودود، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو الولود جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ کیا ہو؟ بانج سے شادی نہیں کرنا ہے، ایسی عورت سے کرو جس کے ذریعے اللہ کی رحمت آ سکے، الودود، اور ایسی عورت سے شادی کرو جو تم سے محبت کرنے والی ہو، جو دل کی لگن سے تمہیں چاہنے والی ہو۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کیوں میں نے کہا ہے کہ شادی ایسی عورتوں سے کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، انی مقاصر بکم الامم، قیامت کے دن میں محمد اپنی امت کی کثرت پہ فخر کر سکوں۔ بیماری تو اور چیز ہے، لاچاری تو اور چیز ہے، لیکن ہماری حکومت کو کم کرنے پہ فخر ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں میری امت کثرت میں پیدا ہو جائے۔ بتاؤ یہ اسلامی ملک ہو گیا یا لیلامی ملک ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ناراض تو نہیں ہونا؟ اونچا کو سبحان اللہ جن کو بات۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں، تاکہ بچہ جو رحمت ہوتی ہے تمہارے گھر میں آ جائے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں بچہ رحمت ہے۔ بچہ کیا ہے؟ بچہ رحمت ہے، اولاد رحمت ہے، بیٹی رحمت بن کے آئی ہے، بیٹا رحمت بن کے آیا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اب اللہ کی نعمت اور رحمت کو سنبھالنا بھی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سنبھالنا بھی ہے۔ یا اللہ کس طرح سنبھالیں؟ اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ کس کو بچاؤ؟ اس کو سنبھالنا ہے۔ اب اس رحمت اولاد والی کو سنبھالنا بھی ہے، جس کے لیے اتنے پاپڑ بیلے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، اس اولاد کو سنبھالنا بھی ہے، اس کی تربیت بھی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کی بولو تربیت بھی، اس کو ایسے نہیں چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کس طرح تربیت کرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنی جانوں کو، پہلے خود بچ جاؤ۔ پہلے کیا کرو؟ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پھر
اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو، اپنے پوتے کو، اپنے پرپوتے کو، اگر کوئی بڑا بھائی ہے گھر کے اندر باپ نہیں ہے، وہ بحیثیت باپ کے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو آگ سے بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو، اپنی گھر والیوں کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو آگ سے بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ۔ یا اللہ آگ سے کیسے بچائیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے لوگو مال بھی اور بیٹے بھی دنیا کی رونق ہیں۔ کیا ہے؟ دنیا کی رونق ہے۔ بندہ رونق کے اندر جب منگن ہوتا ہے، مست ہوتا ہے، اللہ بھول جاتا ہے، اللہ کی صدائیں بھول جاتی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے جو قرآن اتارا، اللہ فرماتے ہیں یہ بیٹے تمہاری رونق ہے گھر کی، کہیں ان کو تم نے سنبھالا نہیں، ان کی تربیت نہیں کی۔ کل بیٹا مانگا تھا، بڑے جتن کیے تھے، بڑی محنتیں کیے تھیں، اگر بیٹا نہیں ہوا پتہ نہیں کتنے تم نے دوائیاں کھائی ہیں، کتنے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہو، کیا 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 ہے۔ آج بیٹا پیدا ہو گیا ہے، بیٹی آ گئی ہے، اللہ کی رحمت آ گئی ہے، آج تم نے رحمت کو سنبھالا نہیں ہے، اس نعمت کی تربیت نہیں کی ہے، کل قیامت والے دن تجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ کہ اولاد کیا کرتی رہی اور تمہیں خبر ہی؟ جی ہمارا تو ماحول ایسا ہے، پہلے اللہ فرماتے ہیں قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر تمہاری اولاد ٹھیک ہوگی۔ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر تمہاری اولاد ٹھیک ہوگی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اولاد نفیس موتی ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح موم پہ بندہ نقش جما لیتا ہے، اس طرح بیٹی کے دل پہ نقش جما لیتا ہے۔ بیٹی 7 سال کی ہو گئی ہے، ڈانس کر رہی ہے، ماں کہتی ہے واہ جی 7 سال کی بیٹی ہے، بڑا خوبصورت ڈانس کرتی ہے۔ محلے میں شادی ہوتی ہے، بیٹا ڈانس کر کے گا رہا ہے، باپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، خوش ہوتا ہے، 12 سال کا بچہ ہے، ماشاءاللہ کیسا گانا گاتا ہے۔ ایسی تربیت ہوگی تو کل قیامت والے دن یہ فرض بنتا ہے آپ پہ، علماء نے لکھا ہے اس فرض کا انبیاء نے بھی خیال کیا ہے، اس فرض کا بولو انبیاء نے بھی خیال کیا ہے۔ سب سے پہلے انبیاء نے عقائد اور اپنے عمل صالح اپنانے کے بعد اپنے گھر والوں کی تربیت کی ہے۔ انذر عشیرتک الاقربین، میرے پیغمبر گھر والوں سے بات شروع کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کیوں غصے کے اندر ہو، اپنے بیٹے کا گریبان پکڑ کے حضرت عمر کے سامنے لے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ماجرا ہے کہ تو اس کو گلے سے پکڑ کے لے آیا ہے؟ حضرت عمر کو کہتا ہے یہ میرا بیٹا میرا گستاخ ہے، میرا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر اس بندے کو کہتے ہیں کیوں نوجوان اپنے بیٹے کا حق، اپنے باپ کا حق ادا کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کی گستاخی کیوں کرتا ہے؟ اس کے ساتھ تیرا سخت مزاج کیوں ہے؟ بیٹا کہتے ہیں اے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے بیٹے ہیں، والدین کے، ہمارے اوپر ان کی خدمت حق ہوتی ہے، ان کا ادب حق ہوتا ہے۔ کیا باپ کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے؟ ماں کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، پھر ماں باپ کا اس رحمت کو سنبھالنا حق ہوتا ہے، اس نعمت کی قدر کرنا حق ہوتا ہے، بلکہ فرض ہوتا ہے۔ اے امیر المومنین کیا چیز فرض ہوتی ہے؟ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں باپ کا حق ہوتا ہے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ کس کا انتخاب کرے؟
بولو نیک ماں کا انتخاب کریں، نیک سیرت ماں کا حسب نسب والی، بچے پیدا کرنے والی جو بانجھ نہ ہو، نیک ماں کا انتخاب کرے۔ دوسرا حق ہوتا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں اس کا نام اچھا رکھے۔ کیا کرے؟ نام بولو، کیا رکھے نام؟ مولوی صاحب کوئی ایسا نام بتاؤ نا جو انوکھا ہو۔ ہمارے ایک شیخ فرمایا کرتے تھے گیدڑ رکھ دو، انوکھا نام، ایسا نام رکھ دو جو ہمارے محلے میں نہ ہو۔ ٹینا مینا رکھتے ہیں، پینا رکھتے ہیں، پتہ نہیں جس کا معنی ہی نہیں ہوتا ہے۔ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ نام کا کیا ہے؟ بولو، نام کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بندہ آتا ہے حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر کہتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ اللہ، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام انگارا ہے۔ کیا ہے؟ انگارا ہے میرا نام۔ اچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا شہاب نام ہے۔ شہاب کا معنی ہوتا ہے شعلہ مارنے والا۔ حضرت عمر کہتے ہیں تیری ماں کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حرہ، اس کا نام آ گئے۔ اچھا تیرے قبیلے کا نام کیا ہے؟ حرکت النار، آگ والا ٹیلا، آگ والا ٹیلا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں گھر کے اندر جا، تیرا سارا گھر جل گیا ہے۔ امام مالک کی یہ روایت ہے، تیرا سارا گھر کیا ہے؟ جل گیا ہے، تیرا سارا گھر تباہ ہو گیا ہے۔ وہ بندہ گھر میں جاتا ہے سب کچھ جل گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے نام کے اندر بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے نام صحابہ والے رکھنے چاہیے۔ کس والے؟ اولیاء والے رکھنے چاہیے، علماء والے رکھنے چاہیے۔ یہاں تو فلمی ایکٹروں کے نام رکھے جاتے ہیں، ڈانسروں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ کل جو ہے بیٹی کنجری بن جاتی ہے، ہاتھ ملتے ہیں ابتدائی دن سے تو نے بچے کو سنبھالا نہیں ہے۔ ماں بھی اچھی، نام بھی اچھا، نام بھی کیا ہے؟ اچھا نام ہونا چاہیے، عائشہ ہونا چاہیے، ختیجہ ہونا چاہیے، ام حبیبہ ہونا چاہیے، حضرت خولہ ہونا چاہیے، امامہ طہرہ ہونا چاہیے، عافیہ ہونا چاہیے، صدیقہ ہونا چاہیے۔ صدیقہ کیوں نام؟ صدیق تو صدیق ہے، اس کی بیٹی بھی صدیقہ ہے، صدیق بھی سچا، صدیق کی بیٹی صدیقہ بھی سچی۔ اللہ، نام رکھ صدیقہ، پھر کام دیکھ۔ انبیاء کے نام رکھ۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرا یہ حق بنتا ہے باپ کے کہ وہ نام اچھا رکھے۔ تیسرا حق یہ بنتا ہے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے۔ کیا کرے؟ بولو۔ وہ کہتے ہیں یا امیر المومنین، میری ماں جو ہے گندے قبیلے کی ہے، اس کا نام جو ہے وہ بھی غلط ہے، وہ لونڈی ہے، میرے باپ نے لونڈی سے شادی کی ہے۔ اے امیر المومنین، اس نے میرا نام صحافام بدصورت رکھا ہے۔ اے امیر المومنین، اس نے مجھے قرآن نہیں سکھایا، تعلیم نہیں سکھائی ہے، مجھے اجٹ بنائے رکھا، نہ مجھے قرآن کی تعلیم دی نہ سنت کی تعلیم دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں بیٹا نا فرمان کیوں نہ ہو، بیٹا نا فرمان کیوں نہ ہو کہ باپ اللہ کا نافرمان ہے، محمد کا نافرمان ہے، بیٹے کو سنبھالا نہیں، بیٹے کی تربیت نہیں کی ہے، اس لیے یہ دن دیکھنے پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے لوگوں اپنے بیٹوں کو ادب سکھاؤ۔ کیا کرو؟ کل بیٹا کوئی جرم کر لے، کل کوئی بیٹا جرم کر لے، تم بھی شریک جرم ہوگے، کیونکہ تم نے رحمت مانگی ہے، نعمت مانگی ہے، اس کو سنبھالا، اس کی تربیت، اس کی طرف توجہ نہیں دی، کیا کرتا رہے 24 گھنٹے کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہیں تو اللہ نے اس کا رکھوالا بنایا ہے، رحمت دے کے اللہ نے تجھے ایسے بے توجہ پیدا نہیں کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر آ کے یہاں بڑے عجیب الفاظ کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟
لیس الیتیم من انتہا ابواہ من لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا ان الیتیم او لوگو سن لو شیر کہتے ہیں لیس الیتیم من انتہا ابواہ من او لوگو یتیم وہ نہیں ہوتا ہے جس کا ماں باپ مر جائے. یتیم پال جاتا ہے, کہیں سے کپڑے مل جاتے ہیں, پیسے مل جاتے ہیں, صدقہ مل جاتا ہے, زکوٰۃ مل جاتی ہے. وَحَمِّ الْحَیَاءَ وَخَلَّفَاهُ ذَلِیلًا اس کو اپنے ماں باپ بے یار و مددگار چھوڑ جاتے ہیں. اللہ اس کی مدد کرتا ہے, وہ پل جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے. یتیم تو وہ ہے اللہ, یتیم کون ہے؟ ان الیتیم هو الذی تلقى له ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا. در حقیقت تو یتیم وہ بندہ ہے جس کی ماں اللہ کیا ہے, جس کی ماں اتنی مصروف ہے, اپنے بیٹے کی طرف توجہ نہیں دیتی ہے, اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کرتی ہے. او ابن مشغولا یا اس کا ماں باپ, اس کا باپ اتنا مشغول ہے, اتنا مصروف ہے, اس کو رحمت کا پتہ نہیں ہے, نعمت کا پتہ نہیں ہے, بیٹے کا پتہ نہیں ہے, قرآن پڑھتا ہے یا نہیں, نماز پڑھتا ہے یا نہیں, اپنوں کی عزت کرتا ہے یا نہیں, بیگانوں کی عزت کرتا ہے یا نہیں, رات کہاں گزارتا ہے, دن کہاں گزارتا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. در حقیقت یتیم وہی ہوتا ہے جس کا ماں باپ اس کی تربیت نہ کرے. کیا نہ کرے بولو؟ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, لعنت ہو اس بندے پر جو انڈا چوری کرتا ہے, اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. لعنت ہو اس بندے پر جو رسی چوری کرتا ہے, اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں ہے, 10 روپے کا انڈا ہوتا ہے, کیسے اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں؟ چھوٹی سی رسی ہوتی ہے, حالانکہ شریعت کے اندر ہاتھ اتنی تھوڑی رقم پہ نہیں کاٹے جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ کنایہ ہے, بچہ چوری تو کرتا ہے 10 روپے سے, کتنے سے؟ باپ نے کچھ نہیں کہا, اللہ سامنے جاتا ہے, پڑوسیوں کی ٹوکری پڑی ہوئی ہے, گھر لے آیا, ماں خوش ہوتی ہے, چلو کام بن گیا. رستے کے اوپر 5 روپے کی چیز پڑی ہوتی ہے, وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اگر ماں آج تربیت کرتی, بیٹا یہ گناہ ہے, اور بچہ ایسا کرتا ہے. میرا تجربہ ہے, عید کا دوسرا دن تھا, میرے والد صاحب قاری تھے, حفظ میں نے ان سے کیا ہے. میں عید کے دوسرے دن ماموں کے ساتھ گیا, شیشے والوں نے شیشے لگائے ہوئے تھے, اس کا شیشہ ایک بیر پڑا ہوا تھا, تو میں شیشہ اٹھا لایا. میرے باپ نے مجھے کہا کہ تیرے پاس تو شیشہ نہیں تھا, یہ کہاں سے آیا؟ وہ میرا استاد بھی تھا. میں نے کہا کہ بابا میں نے ادھر یہ وہ, میرے پاس پیسے تو تھے نہیں. اس نے کہا تیرے پاس تو 20 روپے تھے, اور 1995 20 روپے, ہمارا اس وقت 2 روپے کرایہ ہوا کرتا تھا گاؤں سے شہر کا. تو اس نے کہا نہیں سچ بتا. تو پھر اس نے جب سوٹی نکالی, بڑا سخت مزاج تھا, قاری صاحب تھا, میں نے بتا دیا. پھر اس نے میری ایسی پھینٹی لگائی, آج تک الحمدللہ میں نے چوری نہیں کی ہے. وہ پہلا میرا سبق تھا. وہ پہلا باپ جو ہوتا ہے وہ نگران ہوتا ہے. اللہ اکبر. جج کے سامنے ایک مجرم کھڑا ہوا ہے, جج کہتا ہے اس کو پھانسی دے دو. کیا کر دو؟ پھانسی دے دو. مجرم کو پھانسی لگ گئی. مجرم کہتا ہے میں اپنی ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کسے؟ ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. جج نے کہا اس کی آخری خواہش بھی پوری کر دو. ماں کے پاس لے جاتے ہیں,
جب مجرم ماں کے قریب ہوتا ہے ماں کو کہتا ہے اماں ذرا اپنا کان میری طرف کر، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ماں نے کان لگایا بیٹے کے ہاتھ بندھے ہوئے ہاتھ کڑیوں سے، بیٹے نے اس کا کان کاٹ لیا، خون خون کر دیا۔ پولیس والے کہنے لگے یہ کیا ہوا، تو نے ماں کے ساتھ ظلم کیا۔ اس نے کہا پہلے میری ماں نے میرے ساتھ ظلم کیا، کل میں نے چوری کی اس نے مجھے منع نہیں کیا، میں نے غلط کام کیے اس نے بائیکاٹ نہیں کیا، میں پیسہ لاتا تھا یہ خوش ہوتی تھی، میں کہتا تھا اماں 1000 روپیہ ہے، یہ پوچھنی نہیں تھی 1000 کہاں سے آیا ہے، 500 کہاں سے آیا ہے، یہ خوش ہو کے اپنی مستی میں مست ہوتی تھی۔ میں چوریاں کرتا جوئے کھیل کے اس کے گھیسے میں بھرا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم ہے اگر آج میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوتے تو میں اس سے بھی زیادہ اس کا حشر کرتا۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہو اونچا کہو، کڑوی بات تو نہیں ہے یار، کڑوی باتیں تو نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہے۔ کیا ہے؟ اگر ہم اولاد کی تربیت کریں، کل وہ اولاد جب داماد بنے گا تو اپنے سسرال والوں کو ماں باپ سمجھے گا، بیٹی آئے گی تو ساس کو ماں سمجھے گی، سسر کو باپ سمجھے گی۔ ہماری یہ تربیت کا خسارہ ہے، یہ ہماری تربیت کا نقصان ہے۔ ورنہ اللہ کے پاک پیغمبر جو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو رحمت دی ہے، نعمت دی ہے، اس کو سنبھالنا بھی، اور سنبھالنے والے کو اجر کتنا ملتا ہے، اللہ اکبر، کیا ہے اجر کتنا ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر، ترمذی شریف کی حدیث ہے، تھک تو نہیں گئے ہو، اونچا کہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو جو نہیں تھکے ہو، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علموا اولادکم واہلیکم خیرا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سکھاؤ سکھاؤ، کیا کرو؟ بتاؤ نہیں، بتاؤ۔ علمو کا معنی ہوتا ہے تعلیم دینا، علمو کا معنی ہوتا ہے سکھانا۔ جیسے ایک حجام ہوتا ہے، ایک نئی ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے اس طرح بال کاٹنے ہیں، اس طرح کاٹنے ہیں۔ ایک مستری ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو بتاتا ہے اس طرح اینٹ لگانی ہے، اس طرح اینٹ لگانی ہے۔ پھر کھڑے ہو کے بیٹے کو کہتا ہے دیوار تیار کر، بیٹا دیوار تیار کرتا ہے، باپ خوش ہو کے کہتا ہے ماشاءاللہ اب یہ مستری بن گیا ہے، کیا کہ اب یہ مستری بن گیا ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ تو دنیا کا حال ہے نا۔ امیر بیٹا کے باپ کہتا ہے میرے بیٹے کے پاس فیکٹری ہو، امیر باپ کہتا ہے میرے بیٹے کے پاس بیک بیس ہو، دولت ہو، جس طرح میری دکانیں ہیں، میری مارکیٹیں ہیں۔ لیکن جو ساتھ نیک باپ ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو کہتا ہے نماز پڑھ، کیا کر؟ نماز پڑھ۔ وہ اپنی اولاد کو نماز بھی پڑھاتا ہے اور ان کا عقیدہ بھی ٹھیک کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اولاد کا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے، پھر عمل ٹھیک کرنا چاہیے، پھر اخلاق ٹھیک کرنا چاہیے، اچھی تعلیم دینی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہو رہے ہیں، اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ ایک پیغمبر اپنی اولاد کو کہتا ہے ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹے، یہ قرآن ہے، کیا ہے؟ قرآن میں انبیاء نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے۔
کیا کیے؟ تربیت کی ہے، اپنی اولاد کو سنبھالا ہے، امت کو بھی سنبھالا ہے، اولاد کو بھی سنبھالا ہے، گھر والوں کو بھی سنبھالا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد کہتی ہیں اے ابا جان فکر نہ کر۔ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا کے اندر دیکھ رہے تھے کوئی لوگ بتوں کو پوج رہے تھے، کوئی سورج کو پوج رہے تھے، کوئی پتھروں کو پوج رہے تھے۔ پیغمبر کا دل کڑتا تھا کہیں میری اولاد مشرک نہ بن جائے، کہیں قبروں کی پجاری نہ بن جائے، کہیں مزاروں کی پجاری نہ بن جائے، درباروں کی پجاری نہ بن جائے، کہیں میری اولاد جو ہے غیر اللہ کی پجاری نہ بن جائے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد کہتی ہے، بیٹے کہتے ہیں نعبدو، اللہ سبحان اللہ، نعبدو الہ آبائکا، ہم پکاریں گے، بیٹے مانگیں گے، بیٹیاں مانگیں گے، سجدے کریں گے تیرے باپ دادا کے رب کے۔ کس کے؟ فکر نہ کر، جو تیرے باپ دادا ہیں انبیاء گزرے ہیں۔ کون باپ دادا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے۔ ہاں بابا ہم اسحاق دادا کے رب کی عبادت کریں گے، اور ہماری بات سن لیں، الہ واحدہ، اللہ الہ واحدہ۔ بابا ہمیں پتہ ہے ان سب کا ایک خدا ہے، ان سب کا ایک الہ ہے، ان سب کا ایک مشکل کشا ہے۔ بابا فکر نہیں کرنا، فکر نہیں کرنا، ہم مشرک نہیں بنیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا نبی ہے، کیا ہے؟ اشاعت التوحید والے اپنا ہر موضوع کا اس بات قرآن سے کرتے ہیں، کہو بولو۔ قرآن میں سب سے پہلی جو تربیت ہے وہ اولاد کا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بولو؟ اولاد کا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرا بیٹا شرک نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ نمبر 2 یا بنیا اقیم الصلاۃ، اور میرا بیٹا نماز کو قائم کرنا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں او ماں باپ، او خاون، او بھائی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، حکم دے اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بِالصَّلَاةِ، نماز کا۔ کس کا؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی قائم رہے، خود بھی۔ صبح خود باپ نہ اٹھے تو بیٹا کیا اٹھے گا؟ باپ سویا رہے، بیٹے کو کیا فکر ہے؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی قائم رہے۔ اللہ نے فرمایا بیٹے اور بیٹی کو بھی جگا اور خود بھی با جماعت نماز پڑھے۔ لا نسألک رزقا، میں اللہ تم سے روزی کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں۔ کس کا؟ کوئی چیز مانگتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں اپنے بیٹے اور بیٹی اور بیوی کو نماز کا حکم کر اور خود بھی نماز پڑھ۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، نماز قائم کرنا تیرا کام ہے، تیرے گھر والوں کے رزق کا بندوبست کرنا میرا کام ہے۔ والعاقبہ، اگر دنیا کے اندر تھوڑی بہت ازمائش آ بھی گئی، روٹی کے اندر، بوٹی کے اندر، کھانے کے اندر کمی آ گئی، والعاقبۃ للتقویٰ، میں اللہ اعلان کرتا ہوں اچھا انجام ہوگا تقوی والوں کے لیے، جن کو دن قیامت کے میں سلام کروں گا۔ تجھ پہ بھی سلام ہو، تیری اولاد پہ بھی سلام ہو۔ اللہ پیغمبر نے تربیت کیا کہ سب سے پہلے
اپنی اولاد کا عقیدہ، پھر نماز کا کہا، پھر کیا کہا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، اپنی اولاد کو حکم دے رہا ہے حضرت لقمان علیہ السلام، اے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کیا کر، نیکی کا حکم دیا کر، نیکی خود بھی کیا کر، نیکی کا کہا کر، وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے بچا کر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تکلیف آ جائے، بھوک آ جائے، غم آ جائے، درد آ جائے، بیٹا صبر کرنا ہے۔ کیسی تربیت کر رہا ہے پیغمبر؟ آخر پہ کہتے ہیں اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے نماز پڑھی، جس نے نیکی کی، نیکیوں کا سبق دیا، برائیوں سے روکا، میرے بیٹے یہ بڑے بڑے کام ہیں، یہ چھوٹا کام۔ پھر درمیان میں اللہ کی بات ہے، اس کو میں چھوڑ کے پیغمبر کی اگلی بات کر رہا ہوں کہ بیٹے کو اخلاق سکھا رہا ہے۔ کیا سکھا رہا ہے؟ بولو کیا سکھا رہا ہے؟ اخلاق سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ والدین کا کیا حق ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھی ماں کا انتخاب کرے، اچھا نام رکھے اور قرآن کی تلاوت سکھائے، قرآن کی تلاوت سکھائے اور سنت کے احکام سکھائے۔ تو پیغمبر اپنے بیٹے کو اخلاق دے رہا ہے، اور جس کی اولاد کے اخلاق اعلیٰ، عقیدہ اعلیٰ، کردار اعلیٰ، اللہ کی قسم ہے وہ اولاد رہتی زمین پہ ہے، ماں باپ زندہ ہوتے اللہ جنت میں ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ کس طرح؟ اب دیکھیں پیغمبر نے خالی عقیدہ نہیں سکھایا، عقیدے کے بعد نماز کا، نماز کے بعد کہا کہ برا کام نہیں کرنا ہے، اس کے بعد کیا کر کہ نیکی بھی کرنی ہے، اس کے بعد اخلاق سکھایا اور کیا کہا؟ وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، استاد نے کہا تھا پونے پہ جماعت کھڑی کرنی ہے، صرف 2 منٹ رہتے ہیں، موضوع تو بہت لمبا ہے، کسی اور جمعے یہاں سے شروع کریں گے۔ آپ کی توجہ ہے یہ آخری بات کر لوں، اونچا کہو سبحان اللہ۔ وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرا بیٹا تیرے اخلاق یہ ہونے چاہیے، تو کیا کیا کر؟ لوگوں سے بے رخی اختیار نہ کیا کر، لوگوں سے منہ نہ پھیرا کر، جو بھی مل جائے اس کو اچھی طرح سلام کرنا ہے۔ اگر تجھے کرسی اعلیٰ مل جائے، عہدہ اعلیٰ مل جائے، اپنی اوقات کو یاد رکھنا، اللہ نے تمہیں کہاں سے کہاں بٹھا دیا، تخت دینے والا اللہ ہے، تاج دینے والا اللہ ہے، غربت دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں علموا اولادکم خیرا، اپنی اولاد کو سکھاؤ خیر کی باتیں۔ کیا؟ خیر کی باتیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَأَدِّبُوكُمْ، ان کو آداب بھی سکھاؤ، محفل میں کیسے بیٹھنا ہے، بڑوں سے کیسے ملنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، تم نے کیا کیا کام نہیں کرنے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے يُؤَدِّبَ الرَّجُلَ، او لوگو جس بندے نے اپنے بیٹے کو ایک ادب سکھا دیا، کیا کر دیا؟ ایک ادب سکھا دیا، خیر من ان يتصدق بصاع۔ او ماں باپ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سن لے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس بندے کو ایک سا، ایک ٹوپا خیرات کرنے کا ثواب۔ ٹوپا جانتے ہو نا جو لکڑ کا ہوتا ہے، آج کل تو لوہے کی بھی بن گئے، اگر ایک ادب سکھایا مفت میں ثواب۔ ہر بات پہ اللہ ثواب دے رہے ہیں کہ اپنے اولاد کو اخلاق تو سکھاؤ۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے اخلاق سیدھے کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اے میرا بیٹا ولا تسائر خدک للناس، بے رخی لوگوں سے نہیں کرنی ہے، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا ہے۔
ہاں آج کسی کا بیٹا ایم پی اے بن جائے، صدر بن جائے، محلے کا کونسلر بن جائے، ہاتھ بھی نہیں دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولاد کی تربیت کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، انسان کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ پھلدار درخت جھکا رہتا ہے، پھلدار جس پہ پھل ہوتا ہے وہ جھکا رہتا ہے۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اے میرا بیٹا، اللہ کو فخر کرنے والے بندے پسند نہیں ہے۔ اگر تو نے آکڑ کی، اگر تو نے بے رخیاں کی، تیرا اخلاق ٹھیک نہیں ہوا۔ آخری بات قرآن کی کرنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کر، نہ آکڑ کے تے نہ جھک کے۔ کئی مولوی ہوتے ہیں نا، بڑے پیر بنے ہوتے ہیں، وَلَا تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، لیکن اندر علم ہوتا نہیں ہے، جھک کے بھی نہیں چلنا ہے۔ کیا ہے؟ ایک بندہ مجھے کہتا ہے فلاں مولوی بڑا نیک ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ یار مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تسبیح پڑھ کے تو واپس کسی سے بولتا بھی نہیں۔ میں نے کہا تو یہ تو یہودیوں کے علامات ہیں۔ پیغمبر تو آتا ہے، گپ شپ بھی لگاتا ہے، حال وال بھی پوچھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، مقتدیوں سے مل کے ان کی مشکلات حل بھی کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کسی کا جھگڑا ہو گیا، بیٹھ کے ان کی صلح صفائی بھی کرتا ہے۔ پیغمبر سے یہ زیادہ نیک ہو گیا۔ میں نے کہا یہ تو رہ پرانے زمانے میں کرتے تھے کہ جا کے عبادت کر کے سائڈ پہ ہو جایا کرتے تھے۔ نہیں، گپ شپ مارنی ہے، حال حوال اٹھانے ہیں، لیکن اللہ جو طریقہ بتاتا ہے، جو اخلاق بتاتا ہے، کہ ایک پیغمبر اپنے بیٹے کا اخلاق بیان کر رہا ہے اور اس کو سکھا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کر، زیادہ اکڑ کے بھی نہیں تو زیادہ جھک کے بھی نہیں۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، بیٹا جب بھی بولا کر آہستہ آواز سے بولا کر۔ کیا کیا کر؟ ہاں ہم کیا ادھر ہم نے دیکھا نا، آواز دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور ماں بہن کی گالی دے رہے ہوتے ہیں، پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے۔ اخلاق بیٹے کو یہ سکھانا ہے، وغضض، اپنی آواز کو پست رکھ، آہستہ رکھ۔ کیوں بابا؟ آگے حضرت لقمان علیہ السلام نے بڑی عجیب بات کی، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اونچا بولنا یہ گدھے کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اور سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ میرا بیٹا تیرے اندر اخلاق ہو تو تمیز کے ساتھ بولا کر، بڑوں کا خیال کیا کر، چھوٹے کا خیال کیا کر، محفل کا خیال کیا کر، مسجد کا۔ انشاءاللہ یہ موضوع یہاں سے پھر موقع ملا تو یاد کرانا، یہاں سے شروع کریں گے، کافی رہ گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی۔